نام تو اس نے مجھے بھی نہیں بتایا اور میں نے پوچھا بھی نہیں۔ بہرحال کیس شروع ہو گیا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیس شروع ہو گیا ہے تو کیا مجرم سے آپ کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے ٹرانسمیٹر سے گفتگو سن لی ہے، البتہ مجرم میرے سامنے ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیس کی تفصیل؟ بلیک زیرو کے لہجے میں چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ تفصیل کا صرف اتنا ہی علم ہے کہ یہاں کی کسی خفیہ لیبارٹری کی تلاش کا چکر ہے، عمران نے جواب دیا۔ او، خفیہ لیبارٹریاں تو کئی ہیں، بہرحال اب کیس کے سلسلے میں مزید کیا ہدایات ہیں؟ چلو کیس تو شروع ہوا، فارغ بیٹھے بیٹھے ممبر بھی اکتا گئے ہوں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ بلیک زیرو، زیادہ ہوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیس شروع تو ضرور ہوا ہے مگر ختم بھی ہو گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیس ختم بھی ہو گیا؟ کیا مطلب؟ کیا آپ نے مجرم پکڑ لیے؟ بلیک زیرو حیرت کی شدت سے بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بس یوں ہی سمجھو پکڑ لیے، عمران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر اسے اس لڑکی کی آمد سے لے کر ٹرانسمیٹر کی آخری لائن تک ساری بات سنا دی۔ مگر اس سے کہاں کیس ختم ہوا، یہ تو سمجھو شروع ہوا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ یار، جس روز اللہ میاں عقل بانٹ رہے تھے تم قطار میں شامل تھے یا نہیں؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کے پیچھے کھڑا تھا اور ساری عقل آپ نے لے لی، باقی ہم سب تو محروم ہی رہ گئے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران اس کے اس خوبصورت طنز پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، واہ مزہ آ گیا، یہ بات ہوئی نا، اسی لیے تو تمہیں میں نے یہاں قید کر رکھا ہے تاکہ تم کرسی پر بیٹھے بیٹھے فلاسفر بن جاؤ، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور بلیک زیرو شرمندہ ہو گیا۔ یار، تم ہاں شرمندہ ہو رہے ہو، تم نے ایک خوبصورت بات کی ہے، اسی لیے اس کے انعام میں تمہیں کیس کا اختتام بھی بتا دیتا ہوں، یہ سارا کھیل ہپناٹزم کا ہے۔ وہ لڑکی یہاں کی کسی خفیہ لیبارٹری میں کام کر چکی ہے اور اب چونکہ اس کی سروس یا تعلق ختم ہو گیا ہے، اسی لیے اسے واپس بھیجتے ہوئے اس کے ذہن سے لیبارٹری کے متعلق تمام تفصیلی معلومات صاف کر دی گئیں۔ لیکن یہ معلومات لاشعور میں باقی رہتی ہیں جنہیں کوئی ماہر ہپناٹزم ہی ابھار کر شعور میں لا سکتا ہے۔ مجرم اس لیبارٹری کا اتا پتہ اور تفصیل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہیں سے یہ ٹریس کر لیا کہ لڑکی اس لیبارٹری میں کام کر چکی ہے، چنانچہ انہوں نے ایک بہت ہی ماہر ہپناٹسٹ جیکسن کی خدمات حاصل کیں، یا پھر جیکسن ان کی تنظیم کا رکن ہوگا۔ بہرحال جیکسن نے اس لڑکی کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ شوہر کے روپ میں رہنے لگا اور پھر اس نے سجیشن دینے شروع کر دیے تاکہ صاف شدہ بات شعور پر ابھر آئے، لیکن وہ اتنی گہری دفن تھی کہ وہ اسے ابھار تو نہ سکا۔ البتہ لڑکی جس کا نام صوفیہ بتایا جاتا ہے، طاقتور سجیشن کی وجہ سے دماغی مریضہ بن گئی۔ اس کا لاشعور خوفزدہ ہو گیا، یا پھر پہلے ہی اس بات کا انتظام کر دیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے لڑکی پر یہ حربہ استعمال کرے وہ شدید خوفزدہ ہو جائے۔ خوف ایک ایسی طاقت ہے جو ہر قسم کے سجیشن کو بیکار کر دیتی ہے، چنانچہ اب وہ لڑکی اور جیکسن ہمارے سامنے ہیں تو کیس میں باقی کیا رہ گیا ہے؟ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ لڑکی کو اغوا کر کے اس کے ذہن سے یہ معلومات حاصل کریں گے؟ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہمیں ان معلومات سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلیک زیرو، بغیر سوچے سمجھے نہ بول پڑا کرو، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اوہ سوری، ویسے ہی منہ سے نکل گیا، آئی ایم سوری، بلیک زیرو نے فوراً ہی معافی مانگتے ہوئے کہا۔ واقعی اس سے انتہائی احمقانہ سوال ہوا تھا، اور ویسے بھی جو معلومات جیکسن یا وہ تنظیم حاصل کرنا چاہتی ہے وہ مجھے معلوم ہے، اسی لیے مجھے اس لڑکی کے ذہن میں جھانکنے سے کیا ملے گا؟ البتہ اگر میں اس کے ذہن سے جیکسن کے ساتھ شادی والا مسئلہ نکال دوں تو اور بات ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو اس خفیہ لیبارٹری کا علم ہے؟ وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے یوں چونک کر عمران کی طرف دیکھا جیسے عمران کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ کیا آپ نے اس لڑکی سے معلومات حاصل بھی کر لی ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت کی شدت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہی احمقانہ بات، عمران کا لہجہ بے حد کرخت ہو گیا۔ او، مگر پھر آپ کو؟ بلیک زیرو کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی تو وہ فکرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ سنو بلیک زیرو، اس پیشی میں رہ کر ہر قسم کی معلومات ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں۔ جس لیبارٹری میں وہ لڑکی کام کرتی ہے وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہپناٹزم کے علم میں اس قدر مہارت رکھتے ہیں کہ جیکسن جیسا آدمی جو اس کام کو کھیل کے نام سے یاد کرتا ہے وہ بھی وہ معلومات شعور تک ابھار نہیں سکا۔ اور ظاہر ہے کہ پورے پاکیزہ میں ایک ہی سائنسدان ہے جس نے سائنس کی بے شمار ڈگریاں لینے کے ساتھ ساتھ ہپناٹزم پر بھی باقاعدہ ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، عمران نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ او، آپ سر داؤد کی بات تو نہیں کر رہے؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اب صرف یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ مجرم اس لیبارٹری سے کیا اڑانا چاہتے ہیں اور مجرموں کا تعلق کس تنظیم سے ہے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو اس کے لیے جیکسن سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔
ہاں کی تو جا سکتی ہیں، لیکن اگر جیکسن کو اغوا کیا گیا تو تنظیم بھی چونک پڑے گی اور اس کے بعد وہ مزید محتاط ہو جائیں گی اور ہم یہ اہم کلو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ البتہ میں نے ایک پلان بنایا ہے کہ جیکسن کو یہاں لایا جائے اور پھر اس سے معلومات حاصل کر کے اس کی چھٹی کرا دی جائے، اور چونکہ جیکسن میرے قد و قامت کا ہے اسی لیے میں جیکسن بن جاؤں۔ اس طرح تنظیم سے براہ راست رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا صوفیہ واقعی بے حد خوبصورت ہے؟ بلیک زیرو نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ آج تم بہت چہک رہے ہو، چلو تمہیں بیچ دوں گا، تم عیش کر لینا، مگر یہ سوچ لو کہ اسے سڑک پر سے اٹھا کر لانا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ واقعی آج بلیک زیرو بار بار اس پر چوٹیں کیے جا رہا تھا، تو کیا خیال ہے صفدر اور کیپٹن شکیل کو کہہ دوں وہ لے آئیں جیکسن کو؟ بلیک زیرو نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ تم ٹیلی فون مجھے دو، ابھی ہمارے پاس 2 روز کا وقفہ ہے، جیکسن زیادہ سے زیادہ لڑکی کے ذہن سے معلومات حاصل کر سکتا ہے، میں ذرا چیک کر لوں کہ کیا واقعی صوفیہ کا تعلق سر داؤد کی لیبارٹری سے رہا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے ٹیلی فون عمران کی طرف کھسکا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر نمبر گھمایا اور پھر کہنے لگا۔ فضلو بول رہا ہوں جناب۔ عمران کا لہجہ بدلا ہوا اور بھیک مانگنے جیسا تھا، اور بلیک زیرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگا، کیونکہ عمران اور سر داؤد کے تعلق کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر یہ فضلو کہاں سے ٹپک پڑا؟ جناب میرے تایا زاد کی پھوپھی زاد کی سوتیلی چچی کی بیٹی کا باپ مر گیا جناب، اسی لیے میں وہاں جا رہا ہوں جناب۔ آپ ٹیکسی ایپل روڈ سے منگوا لیں، میں نے میٹر پر اپنا رومال باندھ دیا ہے، چابیاں تو پہلے ہی نہیں تھیں۔ اگر میرے تایا زاد کی پھوپھی زاد کی سوتیلی چچی کی بیٹی کا باپ کوئی جائیداد چھوڑ گیا ہوگا تو جناب وہ رومال آپ کو بخشا، آپ اس رومال کی فاتحہ دلوا کر میرے تایا زاد ارے ارے بھاگ گیا۔ پورا شجرہ نسب سنے بغیر ہی عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ بلیک زیرو کی حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھیں بھی ٹیکسی کا سن کر واپس اپنے سائز پر پہنچ چکی تھیں۔ اب عمران نے دوبارہ نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس کون بول رہا ہے؟ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک محتاط سی آواز سنائی دی۔ نو میں بول رہا ہوں، عمران نے یس کو نو میں بدلتے ہوئے ترقی بہ ترقی جواب دیا۔ میں کون؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلحت کرخت ہو گیا۔ میں عمران نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ کون ہو تم بدتمیز؟ اب دوسری طرف سے بولنے والے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ لو میں نے بھی 2 دفعہ میں کہا، تم نے بھی 2 دفعہ کہہ دیا، حساب برابر ہو گیا، پھر ناراضگی کس بات کی ہے بھائی؟ عمران نے اپنے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہیں آپ عمران صاحب تو نہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ بھائی صاحب تو میں نہیں، تم لوگ ہو، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہو اور فون پر لوگوں کو ڈانٹتے ہو، بدتمیز کہتے ہو، میں تو صرف عمران ہوں، عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب ویری سوری، میں پہلے پہچان نہیں سکا، ویری سوری سر، فرمائیے سر داؤد سے بات کراؤں؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں معذرت کرتے ہوئے کہا۔ وہ سر داؤد کا پی اے تھا اور عمران اور سر داؤد کے تعلقات اور حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ کرا دو بات، لیکن پہلے پوچھ لینا کہیں وہ بھی ارے یہ بھی بھاگ گیا، کمال ہے، یہ ٹیلی فون ہے یا بچھو کا ڈانگ؟ بات ادھوری چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ عمران نے ریسیور سے منہ ہٹا کر بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بلیک زیرو بھلا کیا جواب دیتا، مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ یس چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سر داؤد کی بھاری آواز سنائی دی۔ نو، عمران نے ترقی بہ ترقی جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بلا کہاں ٹلنے والا تھا؟ تم پھر اپنی شرارتوں پر اتر آئے ہو، خدا کی پناہ تم سے بات کرنا اپنے گلے میں عذاب ڈال لینا ہے، سر داؤد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے انہیں پی اے بتا چکا تھا کہ فون عمران کا ہے، انہوں نے حسب عادت یس کہہ دیا تھا۔ ایک عذاب تو آپ نے بڑی مشکل سے گلے سے اتارا ہے، اب ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے دوسرا عذاب آپ کہاں ڈالنے والے ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کھل کر بات کیا کرو، کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ سر داؤد نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کھل کر بات تو میرا کوئی بیورو والا ہی آپ سے کر سکتا ہے، میں تو خود گنوارا ہوں، البتہ کوئی میرے لائق رشتہ مل جائے تو ازراہ کرم احتیاط سے بھجوائیے گا، عمران نے جواب دیا۔ اور سر داؤد کھلکھلا کر ہنس پڑے، وہ عمران کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ وہ ان کی بیگم کی وفات اور دوسری شادی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم میری بات رہنے دو، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ویسے میرا خیال ہے اب تمہارے ڈیڈی سے بات ہونی چاہیے، آخر وہ کب تک خاموش رہیں گے؟ سر داؤد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سر داؤد انتہائی خوش طبع اور سنجیدہ قسم کی شخصیت تھے، جنہیں ہنسنا تو کجا کسی نے مسکراتا بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن عمران کے ساتھ وہ کھلکھلا کر ہنستے
جیسے ساری زندگی اسی طرح ہنستے ہوئے گزر گئی ہو۔ سر داؤد کو لوگ اس طرح بچوں کی طرح ہنستے دیکھتے تو ان کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پیشانی پر چڑھ جاتی کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ ارے ارے سر داؤد، معاف کر دیجئے، خدا کے لیے معاف کر دیجئے، میں تو آپ سے بھی زیادہ بوڑھا ہوں، بالکل بوڑھا، یہ تو ڈیڈی ہیں جو مجھے جوان بنائے پھرتے ہیں۔ میں تو ڈیڈی سے بھی زیادہ بوڑھا۔ ارے ہپ! عمران نے اچانک بولتے بولتے غوطہ کھایا اور سر داؤد کے زوردار قہقہے سے ٹیلی فون کی تاریں بھی جھنجھنا اٹھیں۔ اچھا بتاؤ کس لیے فون کیا ہے؟ سر داؤد نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ ڈیڈی سے تو نہیں کہیں گے نا؟ عمران نے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں کہتا بھائی، تم اطمینان رکھو، سر داؤد نے پوری سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی کا معاملہ ہے، بڑی خوبصورت لڑکی کا، عمران نے رک رک کر لہجے کو پراسرار بناتے ہوئے کہا۔ لڑکی کا معاملہ، خوبصورت لڑکی کا، مگر اس سلسلے میں میرا کیا تعلق نکل آیا؟ کیا میرے کسی واقف کار کی لڑکی ہے؟ سر داؤد بری طرح الجھ گئے تھے۔ ارے یہ بات نہیں، آپ کے کسی واقف کار کی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ عمران نے ایک طویل ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹے، مجھ سے یہ چکر بازی ختم کر دو، اب میرا ذہن مزید اس معاملے میں نہیں چل سکتا، میں ایک اہم سائنسی فارمولے میں الجھا ہوا ہوں، اسی لیے جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہو، سر داؤد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھیے سرداور، ایک لڑکی جس کا نام صوفیہ بتایا جاتا ہے مقامی ہے، کسی وقت آپ کی لیبارٹری سے متعلق تھی، پھر اس نے کسی بھی وجہ سے یہ سروس چھوڑ دی اور آپ نے اپنی عادت کے مطابق اس کے شعور سے لیبارٹری کے متعلق تمام تفصیلات ہپناٹزم کے ذریعے واش کر دیں۔ عمران نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ پھر سر داؤد نے چونک کر پوچھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے عرصے تک لیبارٹری میں کام کرتی رہی اور کب وہاں سے نکلی، کس خاندان سے متعلق ہے اور کیوں نکلی؟ عمران نے جواب دیا۔ دیکھو بیٹے، جب سے میں نے یہ لیبارٹری حکومت کی امداد سے بنائی ہے، میں اس کا سربراہ ہوں۔ یہاں اس دور میں بے شمار لڑکیاں مختلف ملازمتوں کے سلسلے میں آئیں اور پھر مختلف وجوہات کی بنا پر جاتی بھی رہیں، اسی لیے صرف نام کی بنا پر ایسی معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی اور ہو سکتا ہے جو نام تمہیں بتایا گیا ہو وہ بھی غلط ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں میں نے ہر ملازم کا، چاہے وہ موجود ہے یا ملازمت چھوڑ چکا ہے، باقاعدہ فوٹو اور دیگر کوائف ایک رجسٹر میں درج کر رکھے ہیں۔ تم آسانی سے یہاں بیٹھ کر اس رجسٹر کی مدد سے اپنا اطمینان کر سکتے ہو، سر داؤد نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی معلومات حاصل ہو جائیں گی، تو پھر میں آ جاؤں؟ عمران نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں آ جاؤ، میں گیٹ پر کہلا بھیجوں گا، ویسے آج کا کوڈ بھی یاد کر لو، 03 ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، سر داؤد نے جواب دیا۔ تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو، تم صفدر اور کیپٹن شکیل کو جیکسن اور صوفیہ کی نگرانی پر لگا دو۔ المنصور نامی رہائشی بلڈنگ ہے، اسپائن چوک پر، اس کا فلیٹ نمبر 25 ہے، دوسری منزل، اور سنو، انہیں سختی سے ہدایات کر دینا کہ وہ بس دور دور سے نگرانی کریں، کسی قسم کی مداخلت نہ کریں اور نہ ہی کسی قیمت پر اپنے آپ کو مشکوک ہونے دیں۔ عمران نے ریسیور رکھتے ہی بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر جناب، میں ابھی ہدایات دے دیتا ہوں، لیکن عمران صاحب، آپ جو مائک بٹن اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئے ہیں وہ تو ابھی تک وہیں موجود ہوگا، اسی لیے کیوں نہ ان کی گفتگو ہی سنی جا سکے، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے نہیں، وہ بٹن جلدی میں لگایا گیا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ جیکسن کی نظر اس پر پڑ چکی ہو اور پھر اس بٹن کی وجہ سے شکار کی گرفتاری کے لیے وہ جال بچھائے بیٹھے ہوں، اس لیے فی الحال تم اسے بھول جاؤ اور صرف دور سے نگرانی کرتے رہو، میں لیبارٹری سے واپس آ کر مزید ہدایات دوں گا، عمران نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ گیراج کی طرف تھا، ظاہر ہے وہ ٹیکسی تو واپس بھجوا ہی چکا تھا، اس لیے اس نے دانش منزل سے بھی کار لینی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کار چلاتا ہوا دانش منزل کے گیٹ سے نکلا اور پھر تیزی سے کار دوڑاتا ہوا مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ اس کی نظریں بیک مرر پر جمی ہوئی تھی اور وہ پوری طرح چوکنا تھا، لیکن دور دور تک اسے سڑک پر کوئی کار یا موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ مضافات کی طرف جانے والی اس سڑک پر ہجوم سے پر بسیں، ویگنیں آ جا رہی تھیں اور سائیکل پر کسان صورت لوگ آ جا رہے تھے۔ عمران مطمئن ہو گیا، تعاقب کا اسے فی الحال کوئی خاص یقین بھی نہیں تھا، کیونکہ مجرموں کا براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، بس عادتاً اس نے چیک کرنا ضروری سمجھا اور پھر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد وہ سیٹی کی دھن بجاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک وسیع و عریض کوٹھی کے اندر ایک بہترین انداز میں سجے ہوئے کمرے میں مخمل کے دیوان پر ایک خوبصورت اور پرشباب حسینہ بڑے توبہ شکن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا انگ انگ جوانی اور شباب کی مستیوں سے چھلک رہا تھا، جسم پر لباس بھی برائے نام تھا، سامنے میز پر شراب کی بوتل اور ایک گلاس رکھا ہوا تھا اور وہ اسی طرح لیٹے ہوئے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر گلاس اٹھاتی، بڑی ادا سے ہلکی سی چسکی لیتی اور پھر واپس گلاس میز پر رکھ دیتی۔
کمرے میں اس حسینہ کے سوا اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دیوان کے سرہانے لٹکی ہوئی ایک ریشمی ڈوری کو آہستہ سے کھینچا تو دور کہیں انتہائی مترنم سا ساز بجنے کی آواز سنائی دی، اور پھر دروازہ کھلا اور ایک دیو قامت حبشی جس کا چہرہ انتہائی خوفناک انداز میں بگڑا ہوا تھا، دائیں گال پر ایک بڑا سا پرانا زخم تھا جسے بڑے بے ڈنگے انداز میں سینے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کھال ہاتھ سے سمٹ گئی تھی اور اس کا دائیں جبڑے کا کچھ حصہ عریاں ہو گیا تھا، جس سے اس کے چاندی کی طرح چمکتے ہوئے سفید دان جھلک رہے تھے، اور اس طرح اس کا چہرہ اتنا کریول المنظر ہو گیا تھا کہ عام آدمی اس پر ایک نظر ڈال کر جرجری لیے بغیر نہ رہ سکتا۔ آنکھوں میں سفیدی بھی ضرورت سے زیادہ جھلک رہی تھی، البتہ اس کا جسم انتہائی توانا، سڈول اور خوبصورت تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی مشہور سنگ تراش نے اپنی پوری زندگی لگا کر طاقت اور قوت کی دیوتا کا جسم تخلیق کیا ہو۔ اس نے سرخ اور نیلے رنگ کی دھاری دار بنیان اور جینز پہنی ہوئی تھی، بازوں کی مچھلیاں یوں تڑپ رہی تھیں جیسے گوشت کا جال توڑ کر باہر آ جائیں گی۔ یس میڈم، حبشی نے اندر آتے ہی رکوع کے بال جھکتے ہوئے کہا۔ سوازو ہائی برڈ نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ لڑکی نے بڑے اٹلاتے ہوئے اس گرانڈیل حبشی سے پوچھا۔ یہ حبشی اس لڑکی کا خاص خادم اور باڈی گارڈ تھا، انتہائی چست و چالاک، لڑائی بھڑائی کے فن میں طاق نشانہ ایسا کہ اڑتے ہوئے پرندے کی آنکھ میں گولی مارے تو صرف آنکھ کی پتلی ہی زخمی ہو، طاقت میں 10 جنگلی ہاتھیوں سے کہیں زیادہ، اور مستی اتنی کہ بجلی بھی شرما جائے۔ سوازو کو ایک مشن کے دوران مادام نے اس کے سردار سے خرید لیا تھا، کیونکہ سوازو کو تہذیب یافتہ دنیا بے حد پسند تھی۔ اس نے بھی سردار کی حمایت نہ کی اور زر خرید غلام بن کر مادام کے ساتھ آ گیا۔ یہاں مادام نے بہترین ماہرین سے اسے تربیت دلوائی اور پھر 1 سال کے مختصر عرصے میں سوازو وہ کچھ بن چکا تھا جو مادام اسے بنانا چاہتی تھی۔ سوازو مادام کی آنکھ کے اشارے پر چلتا تھا اور اس نے کئی بہترین مارکے مارے تھے، اور ہر زبردست مارکے کے بعد اسے مادام کی قربت میسر ہو جاتی تھی، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا انعام ہوتا تھا۔ اب بھی وہ مادام کے ساتھ اس کے وطن سے یہاں پکیشیا آیا تھا۔ مادام رومی شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی عادی تھی۔ نہیں مادام، سوازو نے کھڑے ہو کر سینے پر ایک ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ، جیسے ہی ہائی برڈ کیا اس کی طرف سے کوئی اطلاع آئے مجھے بتا دینا۔ مادام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ یس مادام، سوازو نے کہا، اور پھر اباؤٹ ٹرن کے انداز میں مڑ گیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ نوجوان اچھے مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن سوازو کے مقابلے میں وہ اشیر بھی نہیں تھا۔ اس کے خوبصورت یونانی دیوتاؤں جیسی تراش خراش رکھنے والے چہرے پر کھلنڈری سی مسکراہٹ تھی۔ سنہرے رنگ کے گھنگریالے بالوں کی ایک لٹ چوڑے اور روشن ماتھے پر جھول رہی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا دھاری دار خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نوجوان کے اندر داخل ہوتے ہی سوازو سر ہلاتا ہوا تیزی سے باہر چلا گیا، اور مادام یوں اٹھ کر سامنے بیٹھ گئی جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ نوجوان اندر آ کر سامنے رکھے ہوئے صوفے کی کرسی پر ڈھیر سا ہو گیا۔ کیا رپورٹ ہے ہائی برڈ؟ مادام نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں رپورٹ سے کیا مطلب؟ تم اس حبشی سوازو سے گپیں لڑاؤ، ہائی برڈ نے بڑے تلخ لہجے میں پوچھا۔ او، تم پر پھر حسد کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ دیکھو ہائی برڈ، یہ ٹھیک ہے کہ میں اور تم اکٹھے رہتے ہیں اور ساری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ میری مہربانی ہے کہ میں تمہیں کبھی کبھار اپنے قرب سے نواز دیتی ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے کے بعد تم کسی سڑک پر ہاتھ پیر توڑوائے بھکاریوں کی طرح پڑے نظر آ سکتے ہو، سمجھے؟ اور پھر مشن کے دوران میں اس قسم کی کوئی حرکت برداشت نہیں کر سکتی۔ مادام نے آنکھیں نکالتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور اب وہ کوئی خوبصورت شیرنی نظر آ رہی تھی۔ مم مگر تم میرے سامنے اس سوازو، ہائی برڈ نے مرعوب کن لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ اس کے چہرے کا سارا اطمینان دھواں بن کر اڑ گیا تھا۔ شٹ اپ، تم میری مرضی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ تم میرے ملازم ہو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ اس بات کو آخری بار اچھی طرح سمجھ لو، لاسٹ وارننگ ہے یہ، مادام نے ہائی برڈ سے کہا۔ اور ہائی برڈ نے یوں سر جھکا دیا جیسے اس کے ملازم ہونے کا باقاعدہ عملی طور پر اقرار کر رہا ہو۔ بب بہتر مادام، اس بار ہائی برڈ کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، مادام نے اسی طرح غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ہائی برڈ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے صوفے میں سے اسپرنگ باہر نکل آئے ہوں۔ رپورٹ دو، مادام نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مادام، رپورٹ تو امید افزا ہے۔ میں نے عمران کے گرد جال بچھایا جو 100% کامیاب رہا، ہائی برڈ نے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے رپورٹ دو۔ دیکھو ہائی برڈ، تمہیں علم ہے کہ میں اپنے خود مختاری میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی، اسی لیے تمہاری ان باتوں پر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔
ورنہ ظاہر ہے اگر اس دنیا میں کسی سے محبت کرتی ہوں تو وہ صرف تمہاری ذات ہے۔ مادام نے فوراً کینچلی بدلتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے بجائے نرمی اور پیار تھا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا مادام، اور یقین کرو رپورٹ دینے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہی کرنا تھا کہ خودکشی کر لینی تھی۔ تمہارے بغیر تو زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی برڈ نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اچھا، کیا جال بچھایا ہے تم نے عمران کے خلاف؟ مادام نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔